اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ان دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ پہلا کلمہ جو ہے وہ الف لام میم ہے۔ یہ تین کلمات سے مرکب ہے۔ الف علیحدہ کلمہ ہے، لام علیحدہ کلمہ ہے اور میم علیحدہ کلمہ ہے، اور ہر جو ایک حرف ہے اس ایک حرف کی ادائیگی پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ علیحدہ علیحدہ طور پر 3 حرف ہیں۔ ان کے بارے میں الف لام میم کے بارے میں مفسرین کرام نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن مجید کی کئی صورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں۔ ان کی صورتوں کی ابتدا میں لانے کی حکمتیں بہت زیادہ حکمتیں ہیں، اور علماء کرام نے ان کے ظاہری معنی اور تمثیلات بھی بیان فرمائی ہیں۔ مفسرین کرام نے جو حروف مقطعات کے بارے میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حقیقی معنی اور حقیقی مراد تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ ان کی مراد اور حقیقت ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی بے معنی لفظ ہیں یا مومل لفظ ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن مقدس کا ایک حصہ ہو اور اس کا کوئی معنی اور مقصد نہ ہو، بلکہ ان کے معنی ہیں، ان کی حقیقت ہے اور مراد ہے، لیکن ان کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ۔ جیسے تفسیر کبیر میں بھی یہی ہے کہ یہ ایک چھپا ہوا پردہ ہے کہ جس سے اللہ کریم کی ذات کیا ہے، آگاہ ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ روح المعانی کے اندر بھی اسی طریقے سے اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، اور تفسیر کبیر میں اور روح المعانی میں ایک اور بات بھی ذکر ہے کہ لکل کتاب سر و سر القرآن اوائل السور، کہ ہر کتاب کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ اور راز کیا ہے، وہ صورتوں کے شروع میں آتا ہے۔ تو یہ صورتوں کے بھید ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر کبیر اور روح المعانی میں منقول ہے کہ سر اللہ تعالیٰ فلا تطلبوہ، یہ اللہ کریم کی طرف سے بھید ہیں، ان کے معنی کی باریکیوں میں نہ جاؤ، بلکہ ان کے اوپر کیا رکھو؟ ایمان رکھو۔ ان کی حکمتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ اعمال شرعیہ ان کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی حکمتیں اور علتیں ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے، کہ نماز میں قیام اور رکوع ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کریم کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا۔ روزہ ہے، اس کا مقصد اور حکمت کیا ہے؟ کہ نفسانی شہوات کو کمزور کرنا، روحانی پاکیزگی کو حاصل کرنا، اور بھوک کے تجربے سے غریبوں اور بھوکوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا، اور زکوٰۃ کے ذریعے ضرورت سے زائد دولت سوسائٹی کے معذور اور محتاج طبقہ میں تقسیم کر کے ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اعمال شرعیہ کے بارے میں بھی 2 اقوال ہیں کہ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کا مفہوم ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا ہماری سمجھ میں مفہوم نہیں آ سکتا۔ جیسے روزہ ہے کہ جیسے یہ حج ہے کہ حج کے اندر جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی وغیرہ کرنا ہے، طواف میں رمل کرنا ہے، کندھوں کو ہلا ہلا کر چلنا ہے، جمرات پر سنگریزے وغیرہ کرنے ہیں، کہ ان کی
جو حکمت اور علت ہے یہ ہمارے عقل سے کیا ہے، بالا تر ہے۔ اب کمال انقیاد اور تسلیم اسی کا نام ہے کہ احکم الحاکمین کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے، چاہے اس کی علت سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، بلکہ اطاعت کرنے کے لیے علت دریافت کرنا تو یہ بے ادبی میں داخل ہے کہ اپنے سینئر کے سامنے، اپنے بزرگ، اپنے بڑے کے سامنے زبان چلانا ہی ایک اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کی باتیں بہت بڑی ہیں اور ہماری عاجزی کی انتہا ہے، تو ہم عاجز لوگ اتنی بڑی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اعمال شرعیہ کی طرح پھر اقوال کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کچھ اقوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مفہوم ہماری سمجھ میں آتا ہے، ان کے معنی میں غور و فکر کرنے سے اور ان کے مطابق عمل کرنے کا پھر حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے معنی میں غور کرو اور ان کے مطابق عمل کرو۔ اور پھر کچھ ایسے اقوال ہوتے ہیں کہ جن کا مفہوم ہماری عقل اور فہم سے ماوراء ہوتا ہے، ہمیں صرف کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو مانو۔ جیسے قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں آتا ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، کہ وہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جن میں کچھ محکم آیتیں ہیں، محکم یعنی جن کا مطلب واضح اور ظاہر ہے۔ ہن ام الکتاب، یہی کتاب کا اصلی مدار ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ اس کے علاوہ کچھ اور ہیں جو متشابہ ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے تو وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، دین میں شورش اور کجی ڈھونڈنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے ان میں کیا کرتے ہیں، پڑ جاتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کا حقیقی مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور راسخین فی العلم جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت تو عقل والے ہی کیا کرتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ یہ اقوال جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آئے ہیں یہ دو قسم کے ہیں۔ ایک محکم ہے جن کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، متعین ہے، اور ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے مطابق عمل کرنا واجب ہے۔ دوسرے متشابہات ہیں جن کی مراد مشتبہ ہے، اللہ کے سوا ان کی صحیح مراد کسی کو معلوم نہیں ہے۔ علماء ربانیین کا متشابہات کے متعلق یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد خدا تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ پھر متشابہات کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، طٰہٰ، حامیم وغیرہ۔ اور کچھ وہ الفاظ ہیں جن کے ظاہری اور لغوی معنی تو معلوم ہیں لیکن ان کی اصلی مراد کسی کو معلوم نہیں ہے، جیسے اللہ کریم کی طرف ید کی نسبت، وجہ کی نسبت، جیسے قرآن مقدس میں آتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، سورہ فتح میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ جن کا لفظی معنی تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ مبارک، ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ مبارک۔ اب یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں یہ بھی متشابہات میں سے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا ہیں مناسب و مراد ہیں، ہم ان کے حقیقی معنی نہیں سمجھ سکتے۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ ان کو لانے کا پھر مقصد کیا ہے جب ان کی مراد ہم نہیں جانتے؟ یہ ایک خزانہ ہے، مومل لفظ نہیں ہے، ان کی حقیقت ہے، معنی ہے، ان کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص رموز و اسرار ہیں، تو یا تو یہ صورتوں کے نام ہیں، یا صورتوں کے خلاصہ ہیں، یا تحدی بلغاء ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ امام اہل سنت مولانا
عبدالسلام رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ جامعہ اشرفیہ کے فاضل تھے۔ حضرت شیخ ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ سے انہوں نے حدیث پاک، اور حضرت شیخ غلام رسول رحمہ اللہ، حضرت شیخ رسول خان رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ سے انہوں نے حدیث پاک پڑھی تھی، اور حضرت حافظ الحدیث والقرآن مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ سے اور حضرت شیخ غلام اللہ خان رحمہ اللہ سے انہوں نے قرآن مقدس کی تفسیر پڑھی تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تحدی بلغاء ہے۔ تحدی بلغاء سے مطلب ہے کہ جو عربی کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ چیلنج ہے کہ جن حروف سے تم کلام بناتے ہو اسی سے یہ کلام بن کر آئی ہے، تم اس کا معنی اور مقصد سمجھاؤ۔ تو وہ اس کا معنی اور مقصد نہیں لا سکتے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک چھپے ہوئے راز ہیں، لہذا تم جان لو کہ یہ قرآن سچا ہے، اس کو لانے والا، اس کو بیان کرنے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سچے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ قریب کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ھذا کسی قریب چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور ذالک یہ بعید کے لیے آتا ہے کہ دور کی چیز ہے۔ اب اس کا بعد ہم بعد میں بیان کریں گے۔ الکتاب سے مراد خاص کتاب جس کا تورات اور انجیل میں ذکر تھا، قرآن مقدس، وہ مراد ہے خاص کتاب۔ لا ریب فی یعنی ایسی کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہو، اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کتاب کا، اس عبارت کا جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اس کی ہم پہلے ترکیب بیان کریں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس کی ترکیب کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ذالک الکتاب، اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ مبتدا ہے، لا ریب فی یہ جملہ اس کی خبر ہے۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ ذالک مبتدا ہے، الکتاب خبر اول ہے، لا ریب فی خبر ثانی ہے، اور ھدی للمتقین یہ اس کے لیے کیا ہے، تیسری خبر ہے۔ اب جس وقت ذالک کو مبتدا بنائیں گے اور الکتاب کو اس کی بنا دیں گے خبر، تو پھر اس صورت میں معنی علیحدہ بن جائے گا۔ لیکن اگر ذالک الکتاب کو اس میں اشارہ مشار الیہ ملا کر مبتدا بنائیں گے تو معنی بن جائے گا علیحدہ۔ اب اشارہ مشار الیہ بنا کر معنی کریں گے تو یہ بنے گا ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب، یعنی یہ وہ کتاب جس کے تذکرے پہلی کتابوں میں ذکر ہیں، جس کے تذکرے پہلے انبیاء صالحین کیا کرتے تھے، لا ریب فی اس میں کچھ شک نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے، ہدایت ہے۔ دوسرا، اگر ذالک کو مبتدا بنائیں اور آگے اس کی خبریں بنائیں، جیسے مبتدا خبر کا کیا معنی ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، تو کھڑے ہونے کی جو حکم ہے نا، وہ اس کو زید کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیان کرنا ہے، کہ زید کے لیے یہ حکم کو کیا کرنا ہے، ثابت کرنا ہے کہ قیام زید کے لیے ثابت ہے۔ تو اسی آپ دیکھیں یہ معنی کریں گے ذالک وہ عظیم الشان چیز جس کا پہلی کتابوں میں ذکر ہے، الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فی ایسا کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے، ہدایت ہے۔ یعنی کامل اور صحیح معنوں میں کتاب یہی قرآن مجید ہے، جیسے روح المعانی کے اندر اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب الف لام الکتاب کے شروع میں حقیقت کا معنی ہے، اگر الف لام ایت کا معنی تو اس کی طرف اشارہ ہو کہ جس کے نزول کی بشارت تورات و انجیل کے ذریعے یہود و نصارہ کو مل چکی تھی، کہ وہ جانتے تھے کہ بنی اسماعیل میں ایک آخری نبی ہوگا اور اس پر اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوگی، تو یہ وہ کتاب ہے۔ اب اس صورت میں لا ریب فی کو علیحدہ جملہ قرار دینا کیا ہوگا، زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ لا ریب فی کیا ہے، یہ علیحدہ جملہ ہے۔ اب پھر معنی یوں کریں گے کہ بے شک یہ وہی کتاب ہے جس کی بشارت انبیاء سابقین دے چکے ہیں، جیسے کہ تفسیر کبیر میں ہے ذالک الکتاب
ای الکتاب الذی اخبر الانبیاء المتقدمون بان اللہ تعالی سینزل علی النبی المبعوث علیہ الصلاۃ والسلام من ولد اسماعیل۔ ترکیب کے بعد ھدی للمتقین یہ جملہ ہے، اس کے اندر بھی دو احتمال ہیں کہ یہ جملہ پہلے مبتدا کی خبر کے بعد ایک خبر ہو، یا اگر اس کو علیحدہ جملہ بنائیں تو یہ ہوا مبتدا محذوف کا خبر ہوگی۔ ان دونوں ترکیبوں کی صورت میں لا ریب فیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں اور اس کے مضامین کے صحت اور واقعیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہاں پر مقصود قرآن کریم کے اندر نفس شک کی نفی مقصود ہے کہ نفس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اگر کسی فرد کو شک ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کتاب شک کے قابل ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے فہم کے اندر کجی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کیا ہے، ایک ہدایت والی چیز بھی صحیح اس کو نظر نہیں آ رہی، کہ جیسے کسی بندے کی نظر کمزور ہو یا کسی بندے کو بیمار ہو، اس کا ذائقہ منہ کا خراب ہو تو اس کو میٹھی چیزیں بھی کڑوی نظر آئیں، تو یہ اس کے ذائقے کا مسئلہ ہوتا ہے، حقیقت میں کسی میٹھی چیز کا قصور اس میں نہیں ہوتا۔ اب جس وقت ذالک الکتاب کو تیسری ترکیب کے اندر مبتدا بنائیں اور لا ریب فیہ کو درمیان میں جملہ معترضہ بنا دیں اور ھدی للمتقین کو خبر بنا دیں، یعنی ذالک الکتاب ھدی للمتقین یہ جملہ بن جائے گا، درمیان میں لا ریب فیہ ایک جملہ معترضہ ہو جائے گا اور اس سے تاکید کا معنی مقصود ہوگا، تو ترجمہ یہ ہوگا بے شک یہ کتاب ڈرنے والوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اب تاکید کے لیے علیحدہ، یعنی اس کے اندر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا، اس میں کوئی بھی ریب، یعنی اس میں ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے حضرت نے بھی اسی معنی کو کیا دی ہے، ترجیح دی ہے۔ پھر ھدی للمتقین یہاں پر فرمایا، اور باقی مقام پر دیکھیں قرآن مقدس کی سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تو وہاں پر عام طور پر ذکر کیا ہے ھدی للناس، تو یہاں پر ھدی للمتقین ہے، تو اس کا مقصود یہ ہے کہ قرآن مقدس تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اب فائدہ اس سے وہ اٹھائیں گے جو پرہیزگار ہیں، جو کیا ہیں، پرہیزگار ہیں، کہ پرہیزگار جو گناہوں سے بچنے والے لوگ ہوں گے، جو اپنے دل کو گناہوں کے جو اس کے جو اثرات ہیں، جو گناہوں کے اس کے اندر برائیاں ہیں، اس سے اپنے دل کو بچائیں گے۔ جیسے بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، تو کرتے کرتے دل کالا ہو جاتا ہے، تو دل کالا ہو گیا تو اس کو پھر ہدایت کی بات سمجھ نہیں آتی، تو یہ قرآن و سنت اس بندے کو فائدہ دے گا جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، کہ اس کا آئینہ دل کا صاف رہے گا۔ جب آئینہ صاف رہے گا تو اس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا اور لوگ اس سے ہدایت پکڑیں گے۔ یا اس سے مراد کیا ہے کہ منیبین ہیں، انابت کرنے والے، جیسے تفسیر روح المعانی کے اندر ہے المنیبین الی اللہ الذین یتقون الضد ویجتنبون العناد، کہ وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو ضد اور عناد سے بچنے والے ہیں، کہ اس کتاب کا جب وہ ضد و عناد کو بالائے طاق رکھ کر نظر اوصافہ سے اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو یہ کتاب یقیناً ہدایت کی راہیں کھول دے گی اور ان کے دلوں کو ضرور نور ہدایت سے روشن اور منور کر دے گی، جیسے قرآن مقدس میں ارشاد ہے وما یتذکر الا من ینیب، کہ انابت والے لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، ویہدی الیہ من ینیب، اللہ کریم اس کی طرف اس کو ہدایت فرماتے ہیں جو انابت کرتا ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اسی طرح ویہدی الیہ من اناب۔ یہ ہمارے حضرت شیخ رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ نے یہ معنی بیان کیا ہے اور اس کو ترجیح دی ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس کتاب مقدس کی جو نور ہدایت ہے اس سے ہمیں بھی فائدہ عطا فرمائے، ہمارے دل کو منور فرمائے، جو ہم سے کمیاں کوتاہی ہوئی ہیں اس کتاب کی برکت سے، اس کے نور سے وہ ہمارے گناہ مٹا دیں اور ہمیں اپنے قرب اور اپنی معرفت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔